حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب اس عظیم و شان محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہم سب کی حاضری کو اپنی عظیم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حاضرین محترم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ میں آج اپنے خطاب کا آغاز حلیہ رسول اللہ کہو اور بیان کرنے والے اعلی حضرت ہوں۔ تاشدار بریلی مجدد دین و ملت شاہ امام محمد رضا خان بریلی قدس سر العزیز میرے کریمہ کاکا، چہرہ تاباں مظہر انوار خدا۔ علامہ شیخ اسماعیل حقی نے لکھا، من رآنی فقد رأى الحق ان مرأة جمال الحق، کہ اللہ رب العزت نے اپنے حسن و جمال کا آئینہ رسول اللہ کو بنا دیا، اور اسی کو بیان کیا شیخ محقق علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کہ اللہ نے کہ رسول اللہ کا چہرہ انور اللہ کے جمال کا مظہر ہے، اور اسی کو بیان کیا اعلی حضرت عظیم البرکت نے کہ تمام انبیاء اللہ کی صفات کا مظہر ہیں مگر مصطفیٰ خود عین ذات کا مظہر ہے۔ اور میرے کریمہ کاکا چہرہ انور رات کے وقت رسول اللہ کا چہرہ ایسے چمکتا تھا، لگتا ایسے تھا جیسے چوندوی کا چاند چمک رہا ہو۔ تو پھر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضور کا چہرہ سامنے آتا تھا لگتا ایسے تھا جیسے خدا کا قرآن ہی کھل گیا۔ چاند سے منہ پہ تاباں درخشاں درود، ملح آگی صباحت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر حضرت بیدم فارسی لکھ گئے تفسیر مصحف رخ پر نور والضحیٰ واللیل، شرح گیسو خمدار مصطفیٰ، نالین پاس ہے عرش محلہ قریش رب۔ اگر مجھے کہنے دو تو اپنے ذوق کی بات کرتا چلا جاؤں، مصطفیٰ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا کہنے والوں۔ عاشق کیا کہتا ہے کہ عرش کو نازی اس وقت ہوا جب رسول اللہ نے عرش پہ قدم رکھا۔ نالین پاس ہے عرش محلہ قریش رب، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ۔ بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بے دم نہ آؤں، ایسے نہیں سب کے سب لوگ داد دو گے تو میں آگے بڑھوں گا، ورنہ خطاب یہاں ختم۔ نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ نالین پاس ہے عرش محلہ قریش رب، روح الامین ہے غاشیہ بردار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ، اور لٹ رہی ہے ہر طرف دولت دیدار مصطفیٰ۔ بے دم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، قربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ اور میرے کریمہ کاکا سر اقدس، سر تاج رفعت،
جس کے آگے سرے سربراہ خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خدا کی قسم، ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم، رات کے وقت جب میرے کریم آقا زلفیں بکھیر کے بیٹھا کرتے تھے، آپ کو نہ بھی سمجھ میں آئے، میں اپنا ذوق پورا کر رہا ہوں۔ میرے کریم آقا کی خمیدہ زلفیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ ارے خدا کی قسم، رات کے وقت جب میرے کریم آقا زلفوں کو بکھیر کے بیٹھا کرتے تھے، جب میرے کریم آقا زلفیں ہٹا کے بیٹھا کرتے تھے، ادھر قرآن نے کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ محبوب، جب تیری زلفوں کی خوشبو جب پورے وادی مکہ میں پھیل جایا کرتی ہے، جب پورے وادی مکہ کا ایک کونا جب تیری خوشبو سے، تیری زلفوں کی خوشبو سے معطر رہتا ہے، میں خدا کہتا ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ محبوب، تیری زلفوں کی خوشبو کی ایک ادا کی بھی قسم، ایسے نہیں ذکر بھی مصطفیٰ کا ہو اور تم دات نہ دو، یہ ایمان کی گواہی نہیں۔ اور لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، اور خدا کی قسم ہاتھ جوڑ رہا ہو، میرے ہاتھ جوڑنے کی لاج رکھ لینا۔ ارے خدا کی قسم، جب رات کے وقت میرے کریم آقا جب زلفوں کو بکھیر کے بیٹھا کرتے تھے، جب میرے کریم آقا زلفیں ہٹا کے بیٹھا کرتے تھے، چہرہ تابا زلف عنبری میں چھپتا تھا۔ آئے چہرہ تاباں زلف عنبری میں جب چھپتا تھا، ادھر اعلی حضرت کہہ گئے ارے خدا کی قسم، وہ شب تو میرے لیے شب قدر ہے۔ رات کے وقت، ہاں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ جب رات کے وقت کریم آقا جب اپنی زلفوں کو ہٹا کے بیٹھا کرتے تھے، لگتا ایسے تھا جیسے شب قدر کے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہو۔ ارے خدا کی قسم، ہاں آج بڑی بات کر، کہروڑ پکا والوں، اس محفل میں آنے والوں، آج بڑی بات کر رہا ہوں۔ ارے خدا کی قسم، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اعلی حضرت کو چھوڑ کر عشق اس کے سینے میں آ جائے گا، ارے خدا کی عزت کی قسم، وہ شخص گمراہ تو بن سکتا ہے مگر عاشق نہیں بن سکتا۔ عشق کا راستہ آج بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، خدا کی قسم آج بڑا دعویٰ کر رہا ہوں۔ عشق کا راستہ، مدینے کا راستہ بریلی سے ہو کے جاتا ہے۔ آئے لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ حضور کی چشم نرگسی، ایسے نہیں داد دو گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ جیسے میں نے کہا کہ میں ہر کسی کو اعلیٰ حضرت کے شعر نہیں سناتا۔ چشم نرگسی، اب جنہوں نے حضور کو خواب میں دیکھا نا، اب بس وہی سمجھ سکتا ہے۔ چشم نرگسی، اور چشم نرگسی میں وہ سفید حصے میں سرخ ڈورے ہیں، وہ سفید حصے میں سرخ ڈورے، یہاں میرے لفظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ بعض اوقات منظر ایسا آ جاتا ہے، چشم نرگسی
مانائے مارا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام، مانائے مارا مقصد ماتغا نرگس باغ قدرت پہ لاکھوں سلام۔ توجہ ہے، جس کی توجہ ہے وہی کہے ذرا سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اب توجہ کریں گے، یہ اب علمی باتیں آ رہی ہیں، توجہ کریں گے تو سمجھ میں آئے گی۔ توجہ ہے، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کی، آقا وہ کون سے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار وہ کون ہیں جن کی محبت اور مودت ہم پہ لازم ہے؟ تو حضور نے جواب دیا، وہ قرابت دار میرے علی المرتضیٰ ہے، وہ قرابت دار میری فاطمہ الزہرا ہے، اور وہ قرابت دار میرے حسنین کریمین ہیں۔ اور خدا کی قسم یہ تم ابھی داد نہیں دے رہے نا، آؤ پھر میں تمہیں اہل بیت کی شان بتاتا چلا جاؤں۔ ارے خدا کی قسم، آیت تطہیر کے 8 مہینے بعد مسلسل فجر کی نماز کے وقت حضور مسجد نبوی میں پاک میں جاتے تھے، حضور زہرا پاک کے دروازے پر حضور پہلے جاتے تھے، حضور دروازے کو دستک دیتے تھے اور باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے، الصلاۃ قد رحمکم اللہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے فاطمہ تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے علی تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسن تمہیں مصطفیٰ کا سلام، اے حسین تمہیں مصطفیٰ کا سلام۔ ارے ملائکہ جس پر درود پڑھے، ملائکہ جس پر درود پڑھے، مومن جس پر درود پڑھے، فرشتے جس پہ صلات بھیجے، ارے حتیٰ کہ خود خدا جس پہ صلات بھیجے، ارے وہی ہستی زہرا پاک کے دروازے پر جا کر انہیں صلات بھی بھیج رہی ہے، انہیں سلام بھی بھیج رہی ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ یہ ابھی نعرہ حیدری کا نعرہ لگایا، اس نعرے کو میرا سلام۔ اب سید حضرت شیر خدا، سید مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، آپ روایت کرتے ہیں کہ میرے کریم آقا نے حضرت علی کی طرف دیکھا، حضرت علی کی طرف نظر رحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا، اے علی تم دنیا میں بھی سردار ہو اور آخرت میں بھی سردار ہو۔ بغیر اب جو مولا علی کو مان لے والا بیٹھا ہے نا، اب بس وہی ہاتھ اٹھا کے